امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے آئے. اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیڑے میں لا کے بٹھا دیا. جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگ گئی. حضور نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتار کے اس بڑھیا کے نیچے بچھا دی. اے خدیجہ میرا دودھ لے آ، میرا کھانا لے آ، میرے کپڑے لتے لے آ، جو بھی گھر کے اندر لوازمات ہے سارے اس کے آگے لا کے رکھ دے. اما خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے مجھے مداخلت کی اجازت نہ ملی. یہ کون ہے؟ مکے کی ملکہ ہے، اسلام کی ملکہ ہے. اسلام کو جس کے مال نے فائدہ پہنچایا، سارے مکے والوں کے پاس اتنا مال نہیں جتنا میری اکیلی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس مال ہے. جرت نہیں کہ حضور سے بات کر سکے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما جان سے بات کر کے روئے، کبھی میرے عزیزوں وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے روئے. جب جانے کا وقت آیا فرمایا خدیجہ تیرے پاس کچھ پیسے بچے کچھ لا کے دے دے، تیرے پاس کوئی نہیں چادر لا کے دے دے. اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں ڈرتی ڈرتی آئی، میں نے سرکار مدینہ روح القلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں کہا کملی والے یہ کون ہے؟ فرمایا خدیجہ تو نہیں جانتی، اللہ اکبر، یہ مجھے لوریاں دینے والی میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے. مائی بھی مائی تھی، یوں نکل ہے. پہلے بتانا تھا اتنے نخرے اتنے ناز نین اس سے میرے سے کروایا ہے. دائی تو ہے، دودھ پلایا تو اس نے اجرت بھی اس پہ لی ہوگی. اما خدیجہ کہتی میں سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی، میں نے حضور کے کان میں کہہ دیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ تیری ماں ہے تو میری بھی ماں ہے، میرا بھی حق ہے اس کی خدمت کروں. آپ نے فرمایا جو تیرا دل چاہتا ہے کر لے. اللہ اکبر، 1 اونٹ اور 40 بکریاں اللہ اکبر لا کر اما خدیجۃ الکبریٰ نے اما حلیمہ کے پاس کھڑی کر دی. اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ اور مائی حلیمہ کہنے لگی بیٹی میں تو آدھی روٹی کی بھوک بھی مجھے نہیں رہتی، اتنا میں نے بڑ بکریوں کا کیا کروں گی. اما خدیجہ کہتی ہے میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور میں نے کہا اماں اسے نہ کر، جھولی میں لے جا، آج نبوت کا تاج پہننے والا میرے گھر کا دولہا بنا، یہ ساری کی ساری تیری لوریوں کا صدقہ ہے. اللہ ایسے مسئلہ دس سے مولوی کوئی بجائے مسئلہ سمجھانے کے اسے بتاؤ نہیں بیٹے ایسا نہیں کیا کرتے، گھر کے اندر یہ وظیفہ پڑھ لے، یہ تویز دے دو جی، تویز دے، پانی پڑھ دو، پانی سے سیدھے ہوتے ہیں. کردار سارا قبرستان کے اندر دفن کر کے آگے پانی پڑھ کے پھوکے مارتے رہو. اگر پانی پڑھ کے پھوکے مارتے رہے بے شک اللہ کرم کرتے ہیں، تویز میں اللہ نے برکت کرم رکھ رکھا ہے. لیکن میرے عزیزوں نیرا تویز پہ بھروسہ نہ کرو، اپنی زندگی کی کردار بھی بتاؤ، اپنے پرکھوں کی کہانیاں. یقین جانو جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے ہمارے ماں باپ ہمیں گودی میں لے کے بیٹھ کے دادے تائے کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. آج ماں باپ کو پانی کوئی نہیں پلاتا. خدا پاک کی قسم ہمارے ماں باپ مامے تائے کی خدمتیں کروایا کرتے تھے. خانے وال میں ہمارا ننہال تھا، خدا پاک کی قسم اسٹیشن سے سیٹ پہ بیگ اٹھا کے لایا کرتے تھے. اور مامے کی محبت اتنی ہوا کرتی تھی جب وہ 15-20 دن بعد جایا کرتے ان کے بیگ چھپا لیا کرتے تھے. اب تو ماما جی دروازے پہ آ کے بیٹھتے ہیں، مامو جی چھٹیاں جانا تھی، تمہیں نہیں پتا حالات خراب ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا. ماما شربت کی جگہ پیٹرول بھی دے گا. اس کی ادی ہوا پہلا بیچارہ بھوکا گجرا والے سے آیا، ماتلی سے آیا، بدین سے آیا، بھوکا گرمی کے اندر آیا. اوہو شربت، آپ شربت بھی ہو گئے، اللہ کا شکر تو نہیں آپ کو، لے اس کا آدھا گلاس پہلے پیچھے ہٹ جاتا ہے. بھیا دیکھیے آپ گوشت کھا لو گے نا، ہمارے گھر گوشت پکا ہوا ہے، کھا لو گے نا آپ ماشاءاللہ، کھا لیتے ہو نا. لے سنت ابراہیم علیہ السلام، سنت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. وہ صحابی نے مہمان کو کھانا کھلایا، گھر کا چراغ بجھا دیا تھا، ایسے کور کے اے بھی کھا لو، یہ کھا لو ماشاءاللہ، کھلا بھی رہے ہیں. آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نمک تو زیادہ کوئی نہیں ماشاءاللہ. یہ سارے بیٹھے ماشاءاللہ امت کی ملائی بیٹھی ہے، ان سے پوچھو علماء کرام کو کھانا کھلاؤ تو پردے میں کھلاؤ، پردے میں کرو علماء کرام. لیکن ہماری کوئی مٹھی بھی بھرتا ہے، اللہ اجے جی کی خدمت کر لو، تصویر بنا کے سیلفی میں جاؤ، بدنام ہمیں کراتے ہیں. روٹی کے لقمے کی بھی لوگ بڑی بڑی تصویر پورا نشانہ مار کے کہتے ہیں لقمے میں بوٹی کتنی تھی، آلو کتنا تھا، خدا کے بعد یہ تو کام چھوڑ دو بھائی. پچھلی جگہ جہاں تقریر کر کے وہاں کا اگلی جگہ کھانا کھائیں گے، اگلی جگہ کا پتہ کوئی نہیں، کدو گھروں کا مہمان بھوکا رہتا ہے. اچھا جب کھلاؤ تو تمہاری مہربانی، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی ہے. کبھی اوپر بیٹھ کے یوں کر کے دیکھو، میرے سے تو کھائی نہیں جاتی روٹی بھائی. اچھا کھائی جاتی، کوئی سر میں کھڑا ہو.
وہ لقمے گرتے رہتے ہیں. جن کی چبڑ چبڑ کھانے کی عادت ہے کتوں کی طرح وہ تو کھا لے. معاف کرنا یار اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. جتنے کلیجی والے، جتنے نان والے، جتنے بند برگر والے، جتنے میرے عزیزوں کباب والے، جتنے میرے عزیزوں آپ کو شوارمے پیزے والے نظر آئیں گے، نوچ نوچ کے کھانے والا جانور میرے عزیزوں حرام ہے، حلال کوئی نہیں. کتا پنجوں میں لے کے نوچ کے کھاتا ہے، خدا پاک کی قسم کتے کے اندر بھی وہی گوشت ہے، لیکن کتا حرام ہے. میرے نبی نے توڑ توڑ کے کھانے کا حکم دیا، نوچ نوچ کے کھانے کا حکم نہیں دیا. میرے عزیزوں چبڑ چبڑ کر کے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے تو عادتیں بھی ہماری کتوں جیسی ہمارے بچوں کے اندر آ رہی ہیں. بھاؤ 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 ہر وقت بھونک رہا ہے بچہ ہمارا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے کھڑے ہو کے کھانے سے، کھڑے ہو کے پینے سے، کھڑے ہو کے موتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کون ہے جس سے؟ چلو بے دینوں کو پتہ کوئی نہیں، دینداروں کو تو پتہ ہے. گھر سے نکلا کرو پتہ بنی پہ جا رہے ہو، شوگر کے مریض ہو، اتنی سی 1.5 لیٹر کی بوتل نہیں، 1/2 لیٹر کی نہیں، 1/4 حصے بوتل لے جاؤ. کم سے کم پیشاب کر کے استنجا کر لو. میرے بابو پیشاب کر کے یوں ہی ستھن اپنی شلوار اوپر کر لیتے ہو، اگلا قدم اٹھنے سے پہلے ملک الموت نے آ کے ہاتھ ملا لیا. خدا کی قسم بتاؤ ناپاکی کی حالت میں کہاں لے کے جائے گا؟ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باتھ روم میں غسل خانے میں جا کے نہایا کرتے تھے، میرے پیاروں اپنے شرمگاہ پر، اپنے شرمگاہ کے حصے پہ کپڑا باندھ لیا کرتے تھے. کسی نے کہا عثمان کمرے میں اندھیرا، باتھ روم میں اندھیرا، پھر کیوں کپڑا باندھتا ہے؟ پر میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اللہ اکبر فرشتوں کی نگاہ سے بھی میں محفوظ ہو جاؤں. یا تو اگے سے بھی کپڑے پھٹے پڑے، پیچھے سے پھٹے پڑے. 2 کام تم کر لو، 2 کام اپنی لگائیوں کو جا کے گھر کروا دو. 2 کام تمہاری عورتیں کریں، تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں. جس کے اندر بہن ایسا لباس پہن کے آئی کہ بھائی کو پتہ ہے کہ بہن کی بے حیائی والی چیزیں کہاں نظر آ رہی ہیں، حیا والی کہاں نظر آ رہی ہیں. 10-15 سال کے جوانوں کی بات نہیں، 50 سال کا بابا بھی اپنی سنڈی سے نیچے دھوتی کر کے بیٹھا ہوا ہے، گوڈوں سے اوپر کر کے بیٹھا. تیری بیوی دیکھ رہی ہے، تیری بیٹی، تیری بہو دیکھ رہی ہے. اللہ کی قسم یہ تیرے گھٹنے، تیرے گوڈے، تیری دانے، تیری ناف نظر آ رہی. حرام ہے، حرام ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، زنا میں شامل ہو رہا ہے. عورت کا پورا وجود میرے عزیزو حیا ہے، ستر ہے، اور مرد کا ناف کے اوپر سے لے کے گوڈوں کے نیچے تک یہ ستر ہے. آگے پیچھے سے کھلے کر کے بیٹھے بازاروں میں پھر رہے ہیں. میں تیرے دروازے کے آگے جا کے موتوں، خدا کی قسم گریبان پکڑے گا، تو تڑاک ہو جاوے گی، ٹھوشے مارے گا. شرم نہیں آتی؟ بیٹیوں کا گھر ہے. اگر میں تیرے دروازے کے آگے ننگا ہو کے بیٹھ کے پیشاب کروں، تیری غیرت کو جلال آتا ہے؟ تو میرے عزیزو بازار میں، چوک میں، گلی کے کنارے بیٹھ کے کرتا ہے. اللہ اکبر. یتیم بھی گزر رہی، بیوہ بھی گزر رہی، غریب بھی گزر رہی، اپنی بھی گزر رہی.